نہیں ہے، یہ بننے والا ڈھونڈ کہاں سے رہا ہے؟ آئیے حاضرین محترم، اللہ کے اسم پاک نے ہر چیز نے جلال کی وجہ سے ہر چیز خاموش ہے کہ کہیں زمین جل نہ جائے، آسمان جل نہ جائے، اس لیے فوراً کہا الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ حضور رحمان اگر آپ دیکھیں تو تکرار ہے، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں الرحمن الرحیم، یہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تکرار ہے۔ علماء فرماتے ہیں اوپر جو صفتیں ہیں وہ ذاتی ہے، نیچے جو صفتیں ہیں وہ صفاتی ہے۔ اوپر ذاتی، نیچے صفاتی۔ فرمایا اللہ کی رحمت دو قسم کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رحمان کی جو صفت ہے اس کی آگے دو اقسام ہے، ایک خاص ہے ایک عام ہے۔ اگر اللہ کی رحمان کی صفت عام نہ ہوتی نہ تجھے وجود ملتا نہ مجھے وجود ملتا۔ رحمان کی صفت عام جو ہے اس کے صدقے سے ہمیں وجود ملا، اور رحمان کی صفت خاص کے صدقے سے ہمیں رب کا قرب ملا، رب کا قرب ملا۔ حضرت محترم رحیم کی صفت عام جو ہے اس کی وجہ سے مالک نے اپنے علم کے مطابق اس کو انسان جس قابل تھا، کیونکہ اس وقت وجود تو تھا نہیں، بس اس کے علم کے مطابق وہ انسان جس کے قابل تھا اللہ نے اس کو عطا فرما دیا، اور فرمایا رحیم کی صفت عام جو ہے پھر بندوں میں بھی اس نے تخصیص فرمائی، بندوں میں سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اپنی خوبیوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا یہ سید ہے جی، یہ اعلیٰ خاندان کا ہے جی، یہ بڑا نیک ہے جی، یہ بڑا متقی ہے، اس کا باپ بڑا نیک تھا، اس کا دادا بڑا نیک تھا۔ فرمایا ایک بندے کو دوسرے بندے پر میں فضیلت دے رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں ذرا دیکھو، رحمان نہ ہوتا وجود نہ ملتا، رحیم نہ ہوتا قرب نہ ملتا۔ فرمایا میں رحمان الرحیم تمہیں اپنا قرب عطا کر رہا ہوں، لیکن کیا صرف ولادت تک؟ کہا نہیں، ولادت کے بعد زیر پرورش کے لیے جو ضروری ہو اس کو عطا کیا جائے۔ اگر یہ جملہ آپ کو مزہ نہیں دے گا تو آپ انسانیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ رب فرماتا ہے میری شان رحمانیت یہ ہے، میرے رحمان کی شان یہ ہے کہ زیر تربیت جو بھی میرے ہو اس کی جو ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صرف اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں، اس کائنات کے ذرے ذرے کو جس کو زیر پرورش جو ہے اللہ کے، جس کی پرورش رب العالمین کر رہا ہے، فرمایا زیر پرورش کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کو عطا کرنا، ہر وقت اس کی ضروریات کا اہتمام کرنا، ہر لمحہ اس سے مفید اور مضر چیزوں کے بارے میں خیال کرنے پر پوری توجہ کرنا۔ یہاں ماں خیال کرتی ہے کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی مضر غذا نہ کھا لے۔ فرمایا ماں تو بعد میں سوچتی ہے، رب پہلے ہر لمحہ خیال رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، ملٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد۔ حضور توجہ ہے کیا یہیں تک؟ فرمایا نہیں، جب کمال مل گیا، جب انسان جوان ہو گیا، کمال مل گیا، فرمایا پھر اس کے کمال کو میں ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے نتائج کو اس پر مرتب کرتا ہوں۔ علماء نے خوبصورت ترین مثال دی، ایک بندے نے درخت لگایا، اس پر پھل لگ گیا، اس پھل کے پکنے کے بعد نہ اس نے شیرہ بنایا، اس سے نہ سرکہ بنایا، نہ مربع بنایا، نہ اچار بنایا، اور وقت ایک ایسا آیا کہ وہ پھل ضائع ہو گیا۔ فرمایا وہ بندہ اس پھل کے لیے رحمت نہیں ہے، فرمایا وہ زحمت ہے۔ فرمایا میرے بندے میں تو ہر قدم پر تیرا خیال رکھتا ہوں، ہر لمحہ تیرا خیال رکھتا ہوں، تیری ضروریات کا خیال رکھتا ہوں، تجھ سے مفید اور مضر چیزوں کا خیال رکھتا ہوں۔ اور میرے بندے جب تو کمال پر پہنچ جاتا ہے نا تو کمال پر پہنچا کر پھر معاش اور ماد کا خیال رکھتا ہوں۔ حضور معاش کیا ہے؟ ایک دانے سے لے کر جو آپ زمین میں بوتے ہیں گندم کا خوشہ بننے تک، اور پھر اس کے کھانے کے بعد اس کے ہضم ہونے تک، گندم کے ایک دانے سے لے کر اس کے ہضم ہونے تک یہ معاش ہے۔ اور فرمایا معاش کے بعد بھی میں نے تمہیں آزاد نہیں چھوڑا میرے بندے، اس کے بعد معاد ہے۔ فرمایا مولا معاد کیا ہے؟ فرمایا جب تیری خوراک ہضم ہو جاتی ہے اس خوراک کا ایک حصہ تیرے بدن کا خون بنا دیتا ہوں۔
تیرے بدن کا خون بنا دیتا ہوں. اس کا ایک حصہ جو ہے اخلاط از قبیل صفراوی اور سودائی طاقتیں جن کو جسم کو ضرورت ہے، اور فرمائے ایک حصہ جو ہے اس کو فضلہ بنا دیتا ہوں، بول اور براز کے ذریعے سے خارج ہو جاتا ہے. اے انسان ذرا توجہ تو کر، اللہ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک تیرا کتنا خیال رکھا. لیکن یہ انسان کون سا ہے؟ پہلے بنائی کائنات بنا کر پھر انسان کو بنایا. اور انسان کو کس کس چیز سے بنایا؟ ہوا، پانی، مٹی، آگ، 4 چیزوں سے بنایا. اور فرمایا یہ چاروں چیزیں آپس میں دشمن ہیں. 4 دشمنوں کو اکٹھا کر کے میں نے انسان بنا دیا. اور اس انسان کی تربیت پر، اس کی پرورش پر، اس کے معاش پر، اس کے معاد پر میں نے اتنی توجہ دی. اگر میں رحمان نہ ہوتا، رحیم نہ ہوتا، نہ تجھے وجود ملتا، نہ تیرے وجود کی پرورش ہوتی، نہ اس کی معاد ہوتی. ارے انسان ذرا دیکھ تو صحیح، تو مجھے کتنا پیارا ہے. اگر میں نے تیرے جسمانی تمام ضروریات کا خیال رکھا ہے تو پھر دیکھ، تیرا صرف جسم تو نہیں ہے، جسم کے ساتھ تیرا روح بھی ہے. اگر تیرے جسم کا میں اتنا خیال رکھتا ہوں تو بتا تیرے روح کا میں کتنا خیال رکھتا ہوں گا. اب کچھ بات سمجھ آئی؟ بولیے. جس نے تیرے معاش کا اتنا خیال رکھا ہے، تیرے معاد کا اتنا خیال رکھا ہے، وہ تیری روحانی ضروریات کا کتنا خیال رکھتا ہوگا. حضور توجہ چاہوں گا، ایک طریقہ الہام کا، ہر بندے کو الہام ہو جائے اور اس الہام کے مطابق وہ زندگی گزارے. لیکن حاضرین محترم جو تجارت کر رہا ہے اس کے لیے صرف تجارت کا الہام کافی ہے، باقی امور کے اندر اس کو ضروری نہیں ہے الہام. اس صورت میں بعض دفعہ الہام زیادہ ہوگا، بعض دفعہ الہام کم ہوگا، جو اللہ کی شان کے خلاف ہے. فرمایا میں نے تمہیں الہام نہیں کیا. پھر حاضرین محترم دوسرا طریقہ تھا، صرف کتاب دے دیتا. فرمایا صرف کتاب بھی نہیں دی، کیونکہ اگر کوئی تو بہترین قسم کی مشین خرید کر لاتا ہے تو تجھے ساتھ کتاب بھی دی جاتی ہے، ساتھ رہنما بھی دیا جاتا ہے جو تمہیں مشین چلا کر دیتا ہے. فرمایا میرے بندے تیرے بننے کے بعد تمہیں کتاب بھی دی، تمہیں نبی بھی دیا. نبی نے آ کر بتایا کہ اس مشین کے اندر شراب نہیں ڈالنی، دودھ ڈالنا ہے. اس کے اندر پیشاب نہیں ڈالنا، پانی ڈالنا ہے. کیا کیا ڈالنا ہے؟ بولیے. اس کے اندر شراب نہیں ڈالنی، دودھ ڈالنا ہے. چلے اگر نہ سمجھ آئے تو نہیں. اگر 0 میٹر اگر آپ گاڑی نکالیں 21-22 لاکھ روپے اس پہ لگتے ہیں. اگر آپ 0 میٹر گاڑی نکلوا کر اس کو پیٹرول پمپ پر لے جائیں، اس میں ڈالنا آپ نے پیٹرول ہے، مگر اگر آپ اس میں ڈیزل ڈلوا دیں تو انجن سیز ہو جائے گا. فرمایا میرے بندے الہام نہیں صرف کیا، صرف کتاب نہیں دی، کتاب کے ساتھ نبی دیا ہے جس نے اپنا اسوہ تیرے سامنے پیش کیا ہے. اور سن میرے بندے، کائنات کا سارا حسن تھا میں نے اکٹھا کیا، انسان بنا دیا. انسانیت کے سارے حسن کو اکٹھا کر کے منصب ولایت کو بنا دیا. منصب ولایت کے سارے حسن کو اکٹھا کر کے منصب نبوت بنا دیا. اور پہلے نبی سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنا حسن تھا وہ اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے جہاں اس حسن کی انتہا ہوتی تھی وہاں میرے محبوب کے حسن کی ابتدا ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سہرے کی آمد، دلبر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. حضور ایک نفیس بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا نفیس مزاج کے ساتھ اس کو قبول کرنا. حاضرین محترم علماء فرماتے ہیں کائنات کا سارا حسن، اس کی لکیریں اور خطوط، کائنات کا سارا جمال، اس کی حدیں اور حدود اتنی مختصر ہیں کہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں پھر طور جل نہ جائے. ایسا نہ ہو کوئی کعبہ کا طواف کرنے آئے اور کعبہ اس کے حسن کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ کعبہ کا طواف کرے، کہیں کعبہ اس کا طواف نہ شروع کر دے.
کائنات کے سارے حسن کو اگر اکٹھا کیا جائے تو انسان بنتا ہے، انسان کے حسن کو اکٹھا کیا جائے تو ولایت بنتی ہے، ولایت کے حسن کو اکٹھا کیا جائے تو منصب نبوت بنتا ہے، اور پہلے نبی سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,000 نبیوں کے حسن کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں مدینے والے آقا کے حسن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے جناب حلیمہ سعدیہ جب حضرت آمنہ پاک کے پاس آتی ہیں حضور کو دیکھ کر کہتی ہے ایسا بچہ تو پورے گاؤں میں کسی گاؤں میں میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ گاؤں کے رہنے والے تھی، جناب آمنہ پاک شہر کے رہنے والی تھی۔ جناب آمنہ پاک فرماتی ہیں میں نے ایسا بچہ شہر میں نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں ملکوں میں پھرا ہوں، میں نے ایسا بچہ کسی ملک میں نہیں دیکھا۔ جبریل بات سن رہا تھا، آ کر پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کائنات والو، میں نے اس کائنات پہ محمد سے زیادہ نہ حسین دیکھا ہے نہ جمیل دیکھا ہے۔ ارے یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی کہ رب نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کائنات والو، مثال اس کی ہوتی ہے اگر کوئی بنائے، میں نے مثال بنائی ہی نہیں ہے، یہ بننے والا ڈھونڈ کیا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ جب اس نے مثال بنائی نہیں ہے، بولیں مثال ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ جب مثال بنائی نہیں ہے مثال ڈھونڈیں گے۔ اب آئیے حاضرین محترم، علماء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا اس نے مثال بنائی نہیں ہے۔ حضور آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں، جب تک آپ کی دلیل مضبوط نہیں ہوگی آپ کا کیس مضبوط نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے، اگر دعویٰ کمزور، دلیل کمزور ہوگی دعویٰ خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جاؤ کائنات میں اس کی دلیل لے کر آؤ، کہا محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد رسول اللہ متکلم ہے۔ لا الہ الا اللہ نور ہے، محمد رسول اللہ تنویر ہے۔ لا الہ الا اللہ مصور ہے، محمد رسول اللہ تصویر ہے۔ محمد رسول اللہ تصویر ہے۔ فرمایا کائنات والو، اس کائنات کے اندر بڑی بڑی دلیلیں تھی۔ زمین دلیل توحید کی، سورج دلیل توحید کی، درخت دلیل توحید کے، سورج چاند ستارے دلیل توحید کی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ یہ دلیلیں جو ہیں ان کو دعویٰ بنا دیا گیا۔ جملے پر غور کرنا، یہی دلیلیں دعویٰ بن گئی۔ لوگوں نے درختوں کی پوجا شروع کر دی، لوگوں نے چاند اور ستاروں کی پوجا شروع کر دی۔ فرمایا یہ ساری جو تھی نا، یہ دلائل کیا تھی؟ یہ ساکت تھی، یہ بولتی نہیں تھی۔ کوئی ان کے سامنے سر جھکا دے، یہ بولتی نہیں تھی۔ فرمایا پھر میں نے وہ دلیل بھیجی جو دلیل ناطق ہے۔ جب میرا مدینے والا بادشاہ کائنات پر تشریف لے کر آیا، پھر درخت بھی بول رہے ہیں، درخت کلمے پڑھ رہے ہیں، حضور کے بلانے پر آ رہے ہیں، ڈھیلوں سے کلمے کی صدائیں آ رہی ہیں، جانور حضور کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کائنات والو، سورج کو دیکھ کر اس کو نہ مانو، چاند کو دیکھ کر اس کو نہ مانو۔ چاند بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، سورج بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، کبھی گرم ہوتا ہے کبھی نرم ہوتا ہے۔ فرمایا کائنات کے ان تمام دلائل جو خاموش دلائل ہے، ان کو دیکھ کر اس کو نہ مانو، مصطفیٰ کے طلبوں کو دیکھ کر اس کو مانو۔
میرے مصطفیٰ کے طلبوں کو دیکھ کر اس کو مانو کہ جس کے طلبوں کو دیکھ کر سورج اس کے حکم کو مان رہا ہے، چاند اس کے حکم کو مان رہا ہے، درخت اس کے حکم کو مان رہا ہے، زمین اس کے حکم کو مان رہی ہے۔ حضرت محترم، میں حضور کی حدیث پاک آپ تک امانتاً پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک سردار گزرتا ہے، حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتا ہے، رک جاتا ہے، صحابہ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے۔ وہ اپنے منہ سے غلط لفظ نکالتا ہے، سیدنا عمر فاروق اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالتے ہیں، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے اس کا سر قلم کر دوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں عمر تو اس کی ابتدا کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی انتہا کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا نہیں اس کا سر قلم نہیں کرنا۔ حضرت محترم، تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ اپنی آستین میں سے گو نکال کر جو کھانے کے لیے گھر لے کر جا رہا تھا، گو کو حضور کے دربار میں پھینک کر کہتا ہے ہاں محمد، اگر یہ گو کلمہ پڑھے تیرے رب کا، تیرے رسول ہونے کا اعلان کرے، میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضرت محترم، پہلے تو گول کبھی نہیں بولی تھی۔ علماء فرماتے ہیں جتنے جانور حضور کے دربار میں آئے، ہر جانور نے اپنی اپنی بولی میں حضور سے بات کی، حضور نے سنی، لیکن آج گو جو ہے وہ فصیح عربی بول رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من تعبد یا زب، اے زب تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہتی اللہ، فی السماء عرشہ وفی الارض ملکہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ حضور وہ تعارف کروا رہی ہے جس گو کو بولنا نہیں آتا تھا، جو گوئیں کبھی بولا نہیں کرتی تھی، جو جانور کبھی بولا نہیں کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں آج وہ بول رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، جس نے تیری تصدیق کی کامیاب ہو گیا، جس نے تیری تکذیب کی وہ مارا گیا۔ اس وقت حاضرین محترم، بنو سلیم کا وہ سردار کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، حضور کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے، حضور کے چہرے کا بوسہ لیتا ہے، حضور کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، اور بوسہ لے کر کہتا ہے میرے آقا سب سے پہلے آنے سے پہلے سب سے زیادہ تو ناپسند تھا، مگر جب تیرے دربار میں آیا ہوں اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ تو پسند ہے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سنائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ، حضور توجہ چاہوں گا، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اٹھو، اس نے نیا اسلام قبول کیا ہے، اس کی خدمت کرو، اس کو تحائف پیش کرو، یہ سردار ہے، ایسا نہ کہے مصطفیٰ کے دربار میں آیا ہوں کوئی تحفہ نہیں ملا۔ صحابہ کرام اٹھتے ہیں، اپنی اپنی شان کے مطابق تحائف عطا کر رہے ہیں، جس میں میرے ابو بکر کے ٹکڑے بھی ہیں۔ حاضرین محترم، جب سب نے تحائف دے لیے، تحائف کا ڈھیر لگ گیا، حضور کا ایک صحابی اٹھتا ہے، نام عبد الرحمن بن عوف ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، میں نے اس کو ایک تحفہ دینا ہے، لیکن تحفہ دینے سے پہلے اس تحفے کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آقا میرا تحفہ بڑا قیمتی ہے جو میں نے اس کو دینا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بولو۔ کہا حضور میرے پاس جو اونٹنی ہے وہ عربی النسل سے چھوٹی ہے، فارسی النسل سے بڑی ہے، 7 ماہ کی حاملہ ہے، حضور اگر کوئی اس کے اوپر بیٹھ جائے، اگر قافلہ پہلے نکل جائے تو یہ پیچھے سے پہنچ جاتی ہے۔ میرے آقا کے الفاظ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تحفہ تو نے اس کو دینا تھا اس کی تعریف تو نے کر دی، کل قیامت والے دن جو تحفہ میرے اللہ نے تجھے دینا ہے، ہائے 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 ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، دلبر کی آمد، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ فرمایا جو تحفہ تو نے دینا تھا اس کی اللہ اکبر جو خصوصیات تھی تو نے بتا دی۔ حضور اگر پاک ماؤں کا دودھ پیا ہے مجھے بتائیں، عبد الرحمن بن عوف جس کی خوبیاں بیان کر رہا تھا وہ اونٹنی کہاں تھی؟ بھائی اس کے پاس رہی ہے نا، اس کی خوبیوں سے وہ واقف تھا۔ اگر وہ اونٹنی اس کے پاس نہ ہوتی صحابی رسول خوبیاں کیسے بیان کرتا؟ میرے نبی کے غلاموں، ادھر صحابی اس اونٹنی کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، ادھر میرا مصطفیٰ اس اونٹنی کی۔
اس اڑنے کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، تو پھر مجھے کہنے دینا ادھر امت سے تعلق، انما انا قاسم واللہ یؤتی، ادھر امتی سے تعلق، ادھر امت سے تعلق، ادھر میرے آقا فرماتے ہیں سن عبد الرحمن بن عوف، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمہیں سوراخدار موتیوں کی بنی ہوئی، ہائے 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 ہائے، یار آج اب تو میں نے آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو شروع کر دی ہے، میں ہٹ آیا اس طریقے سے، اس رستے سے واپس آ گیا ہوں، آپ اس پر نہیں چلنا چاہتے تھے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا عبد الرحمن بن عوف، اللہ تمہیں اٹھنی دے گا جو سوراخ دار موتیوں کی بنی ہوئی ہوگی، ہائے 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 ہائے، سبز برجت کی ٹانگیں ہوگی، کریب اور ریشم کا کجاوا ہوگا، جب تو اس پر بیٹھے گا وہ بجلی کی طرح تمہیں پل سراج سے گزار کر، یار میرے آقا کے ایک ایک جملے پر غور کرنا، ایک ایک جملے پر غور کرنا، ایک ایک جملے پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا فرماتے ہیں کل قیامت والے دن تمہیں سوراخ دار موتیوں کی بنی ہوئی اونٹنی ملے گی، سب زبرجد کی ٹانگیں ہوگی، سب زبرجد کی ٹانگیں ہوگی، کریب اور ریشم کا کجاوا ہوگا، جب تو اس پر بیٹھے گا نا وہ تمہیں بجلی کی طرح لے کر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ قربان جاؤں عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے واہ میرے مولا تو نے مجھے کیسا نبی عطا فرمایا ہے، ادھر جو میں دے رہا ہوں اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کل رسول نے لے کر دینا ہے اس کو بھی رسول دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حضور تھک گئے بس کروں؟ سنیے حضرین محترم، سنیے سنیے سنیے، جنت کی بات ہو رہی تھی، کل قیامت والے دن وہ تمہیں جنت میں داخل کر دی گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات جنت سے نکلتے ہیں، حور و غلمان خدمت کے لیے حاضر ہوتی ہیں، میرے مدینے والے آقا فرماتے ہیں حوریں پسند آئیں، میں نے کہا یہ حور میرے ابو بکر کے لیے، یہ حور میرے عمر کے لیے، یہ حور میرے عثمان کے لیے، یہ حور میرے علی کے لیے، یہ حور حسنین کریمین کے لیے، یہ حور ابو ذر کے لیے، یہ حور سعد کے لیے، یہ عبداللہ کے لیے، یہ اسامہ کے لیے، حضور تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضور جو حوروں کی سردار ہے وہ خاموش کھڑی ہے، دل میں سوچ رہی ہے شاید مصطفیٰ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھنا ہے، بول کر کہتی ہے آقا مجھے آپ نے پسند فرمایا اپنی خدمت کے لیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں، اپنی خدمت کے لیے نہیں، بلکہ میں نے تجھے اپنے کالے بلال کے لیے، جس کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر میں نے ہلال بنا دیا تھا، اور جس کو دیکھ کر تمام سردار میرے قدموں میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ وہ محمد ہے، جب غلاموں کو اتنی عزت دیتا ہے سرداروں کو کتنی عزت دیتا ہوگا۔ حضرین محترم جملہ توجہ طلب ہے، علامہ سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ لکھتے ہیں جب حضور نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا بلال دیا، وہ رک کر برجستہ کہتی ہے آقا وہی بلال جس کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، وہی کالا بلال جس کو مکے اور مدینے میں کوئی عورت دیکھتی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں سودا میں نے کیا ہے، پوچھنا سودا میں نے کیا ہے، پوچھنا بلال سے پڑے گا، پوچھنا بلال سے پڑے گا۔ حضرین محترم میرے آقا کرم فرماتے ہیں اس کائنات پر تشریف لاتے ہیں، کہاں تشریف لاتے ہیں؟ اس کائنات میں حضور جب پہنچتے ہیں صحابہ کی محفل سجتی ہے، میرے آقا فرماتے ابو بکر مبارک، عمر مبارک، عثمان مبارک، علی پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کو مبارک ہو، میں نے آپ کے لیے حوریں سلیکٹ کی ہیں۔ حضرین محترم یہاں جو اختلافی بات ہے وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرین محترم یہ بتائیے کہ جناب شیس علیہ السلام کو جناب آدم نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا میرے بیٹے جہاں اللہ کا ذکر کرنا وہاں مصطفیٰ کا ذکر کرنا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا جب میں جنت میں گیا تو ہر چیز پر نام محمد کا تھا، پردوں پر، بالکونیوں پر، دروازوں پر،
پردوں پر، ان کی نکروں پر، حور و غلمان کے ماتھے پر، ان کے سینے پر. حضور مجھے بتائیے، گھر بناتا ہے مستری، مثال دے رہا ہوں، مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، وہ بنا کر گھر چلا گیا، تختی کس کی لگے گی؟ بھائی تختی کس کی لگے گی؟ مالک کی نا. تو رب نے نام کس کا لکھوایا؟ فرمایا میں ہوں خالق اور میری عطا سے ہے مالک میرا مصطفیٰ. میری عطا سے، جملہ سارا یاد رکھیے گا، میری عطا سے مالک کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، فرمایا بلال. جی یا رسول اللہ. سر مقدس کو اٹھایا، فرمایا بلال تیرے لیے حوروں کی سردار. اب میرے رسول نے ایک جملہ کہا تھا، کہا سودا میں نے کیا ہے، پوچھنا بلال سے پڑے گا. حضور فرماتے ہیں بلال تیرے لیے حوروں کی سردار. بلال ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آقا ایک بات عرض کر لوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بول. کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے، صرف آپ کے غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں امیہ کے پاس تھا نا آقا، تو صبح کے وقت کیکر کے کنڈے لے کر میری چمڑی میں سے گزار کر، گوشت میں سے گزار کر ہڈی پر کنڈے توڑ دیے جاتے تھے. آقا پورے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کنڈا نہ ٹوٹا ہو. اور حضور جب دوپہر ہوتی تھی تو دوپہر کے وقت گرم پتھر پر لٹا کر آس پاس پتھروں کی دیوار بنا کر باہر آگ لگا دی جاتی تھی. اور حضور جب رات ہوتی تھی تو تاریک کوٹھڑی کے اندر بلال کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، امیہ کا غلام ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا. ساری رات بلال کا جسم ہوتا تھا. آقا ساری رات میں مار کھاتا رہا. میرے آقا فرماتے یہ باتیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ کہا آقا یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے حوریں جو ہیں میں نے مارے حوروں کے لیے کھائی تھی، میں نے کنڈے جو ہے حوروں کے لیے سہے تھے. آقا جو پتھروں پر سویا ہوں کیا وہ میں حوروں کے لیے سویا ہوں؟ میرے آقا فرماتے بلال کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے حوریں نہیں چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت والا چاہیے جہاں میرے آقا ہوں، جہاں میرے آقا ہوں وہاں یہ غلام ہو. حرین محترم صرف ایک اقتباس کو آپ کے سامنے رکھ کر رزلٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم معراج سے واپس آئے. حضرت بلال کے واقعے کو اپنے ذہن میں رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لے کر آئے. اہل مکہ نے جب حضور کو دیکھا، جو اہل ایمان تھے، اہل عقل و خرد تھے، وہ حضور کی ان آنکھوں پر قربان ہو رہے ہیں جو رب کو دیکھ کر آئی ہیں. مگر کچھ نادانوں نے کہا کہ ایک بشر جو ہے وہ عالم بالا کا سفر کر ہی نہیں سکتا، وہ ادھر کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ساری کہانی من گھڑت ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والا، اس انہونی بات کو بیان کرنے والا نبی ہے. بندے گفتگو کر رہے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہوئے فرشتے اس گفتگو کو سن رہے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو مخاطب کر کے کہتا ہے تمہیں وہ رات یاد ہوگی جس رات حضرت عبداللہ کے آنگن میں نور کی برسات ہو رہی تھی، زمین سے لے کر آسمان تک ہر عالم کے اندر خوشی و مسرت کا سما تھا، اور مکہ کی پوری فضا جو ہے وہ فرشتوں کے پروں سے چھپ گئی تھی. اس وقت فرشتے پوچھ رہے تھے کہ زمین پر یہ سما کیسا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ حضور اس کائنات میں تشریف لے کر جا رہے ہیں. فرشتے تعجب سے کہتے ہیں کہ عالم قدس کا پروردہ ناز، عالم قدس کا پروردہ ناز اس ظلمت قدع تاریک میں کیسے جائے گا؟ ہم مانتے ہی نہیں. فرشتہ مخاطب کر کے کہتا ہے حضور اگر یہاں آئیں تو فرشتے حیران ہوں، وہ تعجب میں ہوں، اور حضور اگر اپنے اصلی وطن کی طرف چند لمحوں کے لیے جائیں، اگر چند لمحوں کے لیے حضور اپنے اصلی وطن کی طرف جائیں تو آج انسان حیران ہیں. وہ کہتے اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا وجود عطا فرمایا ہے کہ حضور آئیں تو فرشتے تعجب میں، حضور جائیں تو بندے تعجب میں ہیں. میرے اللہ نے حضور کو ایسے حیرتوں والا جسم عطا فرمایا ہے، ایسی حیرتوں والی شان عطا فرمائی ہے کہ حضور جا رہے ہیں. آج بشریت اور نورانیت کی بات کی جاتی ہے. بشریت بیت المقدس میں رہ گئی اور نورانیت سدرت پر رک گئی. حقیقت مصطفیٰ آگے جا رہی ہے. چونکہ ہمیں حضور کی حقیقت کا نہیں پتا، اس لیے ہم یہ بحثیں کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حوریں کیسے تقسیم کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو یہاں بیٹھ کر وہ مقام کیسے بتا دیا؟ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ نے حضور کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور آئیں تو فرشتے حیران، اور حضور جائیں تو
اس وقت فرشتہ کہتا ہے حیرانگی تو ان نادانوں پر ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کا اپنے وطن میں ہونا حیرانگی کی بات نہیں، کسی کا اپنے وطن سے باہر ہونا حیرانگی کی بات ہے۔ حضور کا اصل وطن تو وہ ہے، اور حضور نے ہم غریبوں پر کرم نوازی فرمائی کہ حضور کو یہ عالم پسند آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم کے اندر تشریف لائے۔ آئیے حاضرین محترم، تمام گفتگو کا ایک ایگریگیٹ مجموعہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک انسان وہ ہے جس کو آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنایا۔ حاضرین محترم، آپ نے گھر بنانا ہو پہلے مٹیریل ہوتا ہے، بعد میں مکان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مکان بنانا ہے پہلے آپ مٹیریل اکٹھا کریں گے۔ جو پہلا انسان بنایا گیا اس کے لیے مٹیریل تھا آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے فرمایا آفاق کے اندر نشانیاں ہیں، پہلے میں نے کائنات کو بنایا اور اس میں سے مٹی لے کر، آگ لے کر، ہوا لے کر، پانی لے کر میں نے انسان کو بنایا، اور انسان اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی بائیں رب سے، بائیں پسلی سے اس کی بیوی حوا کو بنایا، اور بنا کر جب ہاتھ کو بڑھانے لگے نا تو میں نے کہا آدم اپنے ہاتھ کو پیچھے کرو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا پہلے حق مہر ادا ہوگا۔ کہا مولا حق مہر کیا ہے؟ کہا پہلے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے گا۔ حضور پہلا انسان ہے جو پہلا ہادی ہے، جس کا مٹیریل ہے ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ توجہ ہے؟ اب اس کو کہا جا رہا ہے درود پڑھ کس کی ذات پر؟ کس کی ذات پر؟ حضور کی ذات پر۔ اور حضور کا مٹیریل کیا ہے؟ انسان محتاج ہے مٹیریل کا، تب انسان بنا، لیکن پہلا انسان جس ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، فرمایا کائنات والو زمین پر کچھ بھی نہیں تھا، آسمان پر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس حد تک کہ کوئی مجھے جانتا نہیں تھا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ افلاق الدنیا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ۔ فرمایا اگر میں نہ میرا مصطفیٰ ہوتا میں اپنا رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ لولا کلمہ افلاق، فرمایا اگر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو یہ افلاق نہ ہوتا۔ خلقت الافلاق، میں اس افلاق کو خلق ہی نہ کرتا۔ اور یہاں کیا کہا حضور؟ توجہ چاہوں گا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اس آفاق کے اندر تمہیں نشانیاں دکھائیں گے۔ اور وہاں کیا فرمایا؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب تو نہ ہوتا۔ جاگیے جاگیے، تھوڑی دیر جاگیے۔ فرمایا محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں اس افلاق کو نہ بناتا۔ اور وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، فرمایا اس آفاق کے اندر تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا، کیونکہ یہ صدقہ ہے میرے محبوب کے نالین کا۔ کس کا صدقہ ہے؟ میرے محبوب کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ آپ فرمائے کائنات والوں دیکھو، جو پہلا ہادی ہے جس کو میں نے آدم کا نام دیا، اس کا مٹیریل ہے ہوا، پانی، آگ اور مٹی، لیکن درود کس پر پڑھا جا رہا ہے؟ ثابت ہوا کہ پہلا انسان ہادی ہے، مگر اس ہادی کے لیے جو راہبر ہے وہ میرے مدینے والے آقا کی ذات پاک ہے۔ کس کی ذات پاک ہے؟ اب حاضرین محترم، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے صرف دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے یہ بتائیے پاکی پہلے ہے یا پلیتی پہلے؟ جلدی جلدی بولتے جائیں۔ کیسے؟ حاضرین محترم، آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں لوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پلیتی بعد میں ہے، پاکی کنفرم ہے یہ بات؟ آپ کے بطن کے اندر بلڈ ہے، کوئی چیز لگی، وہ خون باہر آ گیا، کپڑا جو ہے وہ گیلا ہو گیا، خون لگ گیا، اب آپ نے اس کو دھونا ہے، کس سے دھوئیں گے؟ پانی پہلے موجود ہے نا؟ کنفرم ہے؟ کوئی اختلاف تو نہیں کسی کو؟ پہلے وہ پاکی کو پیدا کرتا ہے، بعد میں نجاست کو۔ لیکن حاضرین محترم، جب ہم جناب آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں نا تو رزلٹ کچھ اور ملتا ہے، اور وہ رزلٹ یہ ہے کہ ابلیس جو نجاست ہے وہ پہلے ہے، اور آدم جو ہدایت ہے، جن کو مزہ آیا بول دیں۔ حضور سوال پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ علماء فرماتے ہیں یہ جو آدم ہے یہ پاکی ہے،
اور ابلیس کیا ہے؟ نجاست ہے. لیکن جب ہم یہ قصہ پڑھتے ہیں تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بعد میں بنا، ابلیس پہلے ہے.